درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا، اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد، تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے ہیں۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا۔ وہ درود پڑھتے تھے۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ دیر از سم تھنگ رانگ۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے، آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ اچھا اور کیا پیغام؟ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان، اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاکت، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے، آپ
सभी कलमे पढ़ने शुरू हो गए हैं, सब मुसलमान होने शुरू हो गए, व्हाट इज द रीजन, सीक्रेट क्या है, राज तो बता दो। कहता अब बताता हूँ राज क्या। मजूसी जो है, ये किताब में जब मैंने वाकया पढ़ा तो वही मुझे मजूसियों का एक अकीदा पता चला, आपको भी शायद पहली बार पता चलेगा। जो आतिश परस्त होते हैं उनके अकीदे में, उनके बिलीफ में ये इजाज़त है कि भाई बहन की शादी हो सकी। इस मजूसी बिलियनर के सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी, तो उसने अपने बेटे और बेटी की शादी कुछ दिनों पहले ही की थी। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी की और बहुत बड़ी दावत की, एक ही बेटा एक ही बेटी और उनकी भी आपस में शादी, तो फिर तो उसने कहा मुझे खर्चा ही इन पे करना था। बड़ी शानदार दावत, पूरे शहर को बुलाया, बड़े खाने खिलाए। रात थक हार कर जब मैं अपने घर सोया तो मेरे बराबर में पड़ोस में एक छोटा सा घर है, मुझे वहां से रोने की आवाज़ आई। मैंने कान लगाया कि कौन रो रहा है, तो छोटी छोटी बच्चियों की आवाज़ आई कि अम्मी जान हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो माँ ने कहा बेटा क्या क्या अच्छा नहीं किया? कहा देखिए अम्मी जान पूरे शहर को बुलाया, इतने मज़े मज़े के खाने बनाए, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें खाने की खुशबू भी आई, मगर उसने ना हमें दावत दी ना हमें खाने पर बुलाया। और हम नबी पाक की औलाद में से हैं, आले रसूल हैं, मगर हमारे पड़ोसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा। और मजूसी कहता है मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने सारे शहर को बुलाया, पड़ोसियों को भूल गया। ठीक है मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मुसलमानों के नबी की औलाद मेरे बराबर में रहती है, और इन बच्चियों ने रात का खाना कई दिनों से बल्कि खाना नहीं खाया। क्या तो मैंने जल्दी जल्दी उठा, खाना पैक किया, जोड़े लिए, कुछ पैसे लिए, और मैं रातों रात उनके घर पहुंच गया। जाकर मैंने वो सामान पेश किया, तो माँ कहती है बेटा देखो तुम्हारा पड़ोसी खाना लेकर आया है। मगर वो बेटियाँ कहती हैं अम्मी जान हम एक गैर मुस्लिम के घर के खाना कैसे खा सकती हैं, हमें तो ये खाना हलाल नहीं है। अब ऐसा करती हैं कि इसने हम पर एहसान किया है, अब हम इसके लिए दुआ करते हैं। तो मजूसी कहता है उन सैयद ज़ादियों ने रोते रोते हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इस शख्स को इस्लाम की हिदायत भी दे दे, इसने हमारे साथ भला किया है, हमारे नाना जान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से इसे जन्नत में दाखिला भी अता फरमा दे। वो कहता है मैं तो खाना खिलाकर आ गया, लेकिन बच्चियों की दुआ मेरे कान में थी, लेकिन आज जो तुम सलाम लाए हो और ये भी पैगाम लाए हो कि दुआ कबूल हो गई है, इसका मतलब मेरा वो सदका, मेरी वो खैरात, मेरी वो मदद कबूल कर ली गई बारगाह रिसालत में। तुम्हारे नबी ने मेरा नाम लेकर सलाम भेजा है, अब मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि दूसरी दुआ मुझे मिली है कि आका की शफाअत से जन्नत में दाखिला होगा, इंशाअल्लाह वो दाखिला भी मेरा हो जाएगा। अब सुनो, तीसरा पैगाम तुम ये लाए थे कि मैंने तुम्हारी मदद करनी है। मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी जब की थी, अब तो ये मुसलमान हो गए, दोनों में जुदाई हो गई है, 50% तो मैंने बच्चों को अपनी जायदाद दे दी, अब बकिया 50% जो है ये सारा माल मैं तुम्हें अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। तो गरीब शख्स खुशी खुशी घर आता है। नीचे इस्लामी भाई, ये वाकया अगर मैं आज कुछ और बयान न भी करूँ ना, सिर्फ इसी वाक़े पर मैं अगर मदनी फूल देना शुरू करूँ कि क्या क्या लेसन मिलता। सबसे पहला लेसन, शख्स गरीब था, नमाजी था, इबादत गुजार था, मगर कैसा गरीब था कि बच्चे रात को भूखे सोए हुए हैं, मगर उसने क्या किया, उठकर बच्चों को रोता देखकर क्या खुदकुशी के बारे में सोचा, क्या अल्लाह की बारगाह में कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी, अल्लाह मैं पीछे रह गया, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मेरे बच्चे भूखे, मुझे तूने दिया ही कुछ नहीं। आज यही तो होता है ना, किसी के पास माल कम हो, किसी के पास रोजी रोजगार में कोई कमी हो जाए तो शिकवे, शिकायत, कंप्लेन। क्या माइंड सेट था, बेटा खाना नहीं है कोई बात नहीं, आओ मिलकर नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। क्या सिखा गया हमें है? ये सीखने वाली बात है। ज़बान पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। प्रॉब्लम के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है। आपको लगता है कि जिसका बड़ा बंगला है, जिसकी बड़ी गाड़ी है, वो बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। इस जहां में हर कोई दुखी है, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں، یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ ہمیں سخی بنایا ہے۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں۔ صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب۔ جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے، رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا لی ہے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سخی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو، زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ کمتر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ There is a difference، ہم فارمولا بھول گئے ہیں۔ اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا۔ آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال درود پڑھانا انہوں نے۔ آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، یاد تو کرو نا، نبی پاک کو یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا۔ آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ؟
مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا، پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔